من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ التکویر پڑھی تھی، اور جیسے پچھلی مرتبہ یہ ذکر ہوا کہ یہ 3 صورتیں ہیں ساتھ ساتھ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی محسوس کر لے، تو وہ ان صورتوں کو پڑھے۔ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت۔ کیونکہ ان صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کو ایسے بیان کیا ہے جیسے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں موضوع وہی ہے، یہ تمام صورتوں کا ہے، اس صورت کا بھی ٹاپک وہی ہے جو پورے اما پارا کا ٹاپک ہے، اور وہ ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت۔ اور یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ امتحان ہے، یہاں ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہوگا، یہی ٹاپک ہے۔ لیکن ہر صورت میں مختلف انداز سے وہ بات کہی جاتی ہے، لوگوں کے مختلف اعتراضات ہیں، تو ہر اعتراض کو مختلف صورت میں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ پچھلی صورت سورۃ التکویر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آخرت آئے گی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غلط ہے۔ تو پچھلی صورت میں اس کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر کس نے پہنچائی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، اور یہ خبر اوتھینٹک ہے۔ اس صورت میں ایک مختلف انداز کا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا جو گناہوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، اپنے لوگوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔
لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ یہ ایک اور قسم کا اعتراض ہے جس پر اس صورت میں جواب دیا گیا۔ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب کسی گناہ میں ہوتا ہے، کسی کام میں ہوتا ہے اور اس کام کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تو پھر وہ بہانے بناتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لہٰذا اس میں سے ایک اعتراض یہ شیطان کی پٹی پڑائی ہوئی، شیطان جو دھوکے دیتا ہے لوگوں کو، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس موضوع کو ایڈریس کیا گیا اور اس کے بارے میں بتایا گیا، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ انصاف کرے گا، نیک لوگوں کو اور گنہگاروں کو برابر کی جزا نہیں مل سکتی۔ جو لوگ اچھی زندگی گزارے ان کو اچھی جزا ملنی چاہیے، جو بری گزارے ان کو بری جزا ملنی چاہیے۔ اس صورت کے آغاز میں کیا ہے؟ وہی انداز جیسے قیامت جب آئے گی تو یہ دنیا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا اور یہاں بھی وہی انداز ہے۔ اذا السماء انفطرت، سب سے پہلے آسمان کی بات، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، انفطرت یہ وہی لفظ ہے جیسے ہم روزے کے وقت استعمال کرتے ہیں، افطار کرنا، کسی چیز کو کھول دینا، کسی کوئی چیز جب پھٹ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فطرہ۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، یعنی آسمان جو اس وقت ہمیں جیسا نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، کواکب بھی کہتے ہیں ستاروں کو۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، اس وقت ایسے اپنی اپنی پوزیشنز پہ نظر آتے اور انہی پوزیشن سے، ستاروں کی پوزیشن سے ڈائریکشن بھی معلوم کیا جاتا ہے، یعنی ستاروں کی پوزیشن بہت فکسڈ ہے کہ اس سے ہم ڈائریکشن کو معلوم کر سکتے ہیں، مگر جب سور پھونکا جائے گا تو یہ بکھر جائیں گے، ستارے اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے، اور یہی بہت بڑا زلزلہ ہے، یہی بہت بڑا عذاب ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ستاروں کا ایک دوسرے سے جو ڈسٹنس ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ اسی ڈسٹنس کی وجہ سے پوری گیلیکسی ورک کر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں ٹریول کر رہی ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا یا کوئی دور بھی نہیں جا رہا، اس لیے کیونکہ وہ ڈسٹنس کیلکولیٹڈ ہے۔ تو اگر ستارے بکھر گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا سسٹم ختم ہو گیا، ڈسٹروائے ہو گیا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت یہ لفظ ہے جیسے ہم کہتے ہیں فجر، فجر کی نماز، فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک چیز ختم ہو رہی ہے، جیسے رات ہے اور سورج نکلا اور اس نے اس رات کی تاریکی کو ختم کر دیا، پھاڑ دیا، اس کو کہتے ہیں فجر۔ صبح کی روشنی آتی ہے اور رات کا جو لباس ہوتا ہے، جو تاریکی ہوتی ہے، اس کو پھاڑ دیا۔ تو یہاں فرمایا اذا البحار فجرت، جب تمام سمندر پھاڑ دیے جائیں۔ پچھلی صورت میں کیا آیا تھا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت یعنی آگ لگا دی جائے گی، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، اور یہاں ہے اذا البحار فجرت، جب سمندر پھٹ جائے۔ تو مختلف انداز ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ بات پچھلی مرتبہ سنی تھی کہ اس دنیا میں کچھ پلیٹس ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے ہیں الگ الگ، اور یہ تیر رہے ہیں میگما، لاوا کے اوپر، اور ایک دوسرے کے کوئی طرف جا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے پہ سلائڈ کر رہے ہیں، پیرالل سلائڈ کر رہے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں سلائڈ کر رہے ہیں۔
اور جب یہ درہم برہم ہو جائے گا نظام، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کا چلنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو جس چیز نے ہولڈ کیا ہوا تھا وہ چیز ختم ہو گئی، اب یہ تیرنا شروع کر دیں گے، تو کوئی مختلف ڈائریکشن میں چلا جائے گا، کوئی ایک دوسرے سے مزید ٹکرا جائے گا، کوئی ایک دوسرے سے دور چلا جائے گا۔ تو جیسے سمندر ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں، 7 seas of ocean، 7 oceans ہیں، یہ سب بھی بکھر جائیں گے یا تو پھٹ جائیں گے، سمندر زیادہ ہو جائیں گے، کہیں مل جائیں گے، کہیں پھٹ جائیں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہے اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھٹ جائے گا، ایک بہت بڑا جو سمندر کا ایریا ہے، اوشن ہے، اس کے درمیان سے زمین نکل آئے گی، تو وہ کہیں گے سمندر پھٹ گیا۔ یا یہ کہ جو بات پچھلی صورت میں ہے کہ آگ لگا دی جائے گی، جہاں وہ ایک دوسرے سے پلیٹس دور چلے جائیں، وہاں نیچے سے جو میگما اوپر کی طرف آئے گا تو سب سے پہلے سمندروں کو آگ لگے گی، اور اس کے بعد کہیں کہیں سے وہ سوکھ جائے گا، پورا ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ پچھلی صورت میں تھا، سمندروں کو آگ لگائی جائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہاں فرمایا گیا کہ سمندر پھاڑ دیے جائے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے، الٹا کر دیا جائے، تلپٹ کر دیا جائے، جیسے گلاس میں پانی ہو ایسا الٹا کرتے ہیں، اس میں سے جو چیزیں نکال دی جائے، تو قبروں کے اندر کیا ہے؟ مردے ہیں، انسان کفن ہے، قبروں کو الٹا کر دیا جائے، یعنی وہ پورا خالی کر دیں گے، سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، خالی کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب انسان کو پتا چلے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے کیا۔ جب وہ وقت آئے گا جب پتا چلے گا، ابھی نہیں پتا چلتا کیا آگے بھیجا۔ کون سے اعمال ہیں جو ہم نے اپنے کتاب میں، اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دیے، کون سی باتیں ہیں جو ہم نے ریکارڈ کروا دی، کون سی نیکیاں اور کون سے گناہ ہیں جو آگے بھیج دیے، یعنی لکھوا دیے۔ وَأَخَّرَتْ، اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتے ہیں، بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے چلے جانے کے بعد دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو انسان شروع کرتا ہے اس کے بعد والے اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر نیکی فالو کی جا رہی ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے، انسان کے چلے جانے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی اس کی نیکی ملتی رہتی۔ اور گناہ جاریہ، کوئی غلط کام شروع کیا، دوسرے لوگوں کو غلط چیزیں سکھائیں، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھ والوں کو ایک غلط چیز سکھائی، اب وہ جب تک غلط ہوتا چلا جائے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی وہ لکھا چلا جاتا رہے۔ تو ہم آج زندہ ہیں، ہم کچھ اعمال کر رہے ہیں جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے اعمال کے اثرات ہم پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اثرات پھیلا رہے ہیں، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کنٹریبیوشن سے غافل ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں یا گنہگار ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ غافل ہیں اس بات سے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا اثرات میں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن جب یہ ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب انسان کو پتا چلے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب انسان کو پتا چلے گا اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ اور ایک اور معنی ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اس نے کس چیز کو پرائیورٹائز کیا، کس چیز کو آگے کیا، وَأَخَّرَتْ، کس چیز کو پیچھے کیا، یعنی اس کی پرائیورٹیز کیا تھی،
کون سی چیزیں اہم تھی، کون سی چیزیں غیر اہم تھی۔ اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا۔ ہونا کیا چاہیے؟ آخرت کو آگے کیا جائے، دنیا کو پیچھے کیا جائے، اللہ کو آگے کیا جائے، اپنے خواہشات کو پیچھے کیا جائے۔ یہ ہے جو ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اور بہت سے لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، انسان سمجھتا ہے میں بہت سارے کام کرتا ہوں اچھے اچھے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا علمت نفس ما قدمت واخرت، تب انسان کو پتہ چلے گا اس نے کیا آگے کیا، کیا پیچھے کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ ما غرک، غرہ یہ لفظ ہے، اسی سے لفظ بنا ہے غرور، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک شخص سے مغرور کہتے ہیں، اس کے اندر بہت غرور ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تکبر اور ایک دھوکہ۔ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے دھوکے کے معنی، کہ کوئی انسان کسی چیز کے دھوکے میں آ جائے۔ ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں۔ انسان کیا دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ بہت کریم ہے، میرا رب بہت کریم ہے، لہذا میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہوئے، گناہوں کی زندگی گزارتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میرا رب کیونکہ بہت کریم ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب نے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تیرے رب کریم کے بارے میں۔ اور یہ جو لفظ ہے غرہ، یہ تکبر اور دھوکہ، یہ دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے جب کافر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ غر ہؤلاء دینہم، جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان 313 غزوہ بدر میں، اور جب بندہ کمزور ہوتا ہے تو نارملی وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے، لیکن مسلمان اس میں ڈرے نہیں، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ لیکن کافر کو کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا اور اللہ پہ بھروسے کا مطلب نہیں پتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت ہے نہیں، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ جب گئے تو احرام پہن کے بغیر ہتھیاروں کے دشمن کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے، کس چیز کا تکبر ہے مسلمانوں، کس چیز پہ بھروسہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جب آپ کی بیک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور کافر سمجھتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ کانفیڈنس جھوٹا کانفیڈنس، جھوٹا کانفیڈنس ہی غرور کہلاتا ہے۔ تو ان کو یہ غرور نظر آ رہا ہے کہ مسلمان متکبر ہے، غرور ہے، کچھ ہے نہیں پلے اور بلا وجہ کا جو ہے نا کانفیڈنس ہے۔ لیکن مسلمانوں کا کانفیڈنس بلا وجہ کا نہیں ہے، اللہ واقعی طاقتور ہے، اللہ پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دھوکہ ہوتا ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ گزار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا رب بہت بخشنے والا ہے لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ اللہ تو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ایک ماں جتنا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اللہ، 70 ٹائمز زیادہ محبت کرتا ہے ماں سے۔
تو ایک ماں اپنے ہی اولاد کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اسی طرح اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد اسے پالا، اس کے آکسیجن کا خیال کیا اور اس کے کھانے پینے کا خیال کیا، اس کو بڑا کیا، اس کی حفاظت کی، تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کچھ کرنے کے بعد جہنم میں ڈال دے گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو بتایا گیا ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے، اصلی میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ سب کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ ہے شیطان کا دھوکہ، یہ ہے شیطان کا دھوکہ۔ ہم اپنے آپ کی پر قیاس کرتے ہیں، جس طرح سے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی یہ سب جھوٹ کہا ہوا ہے قرآن میں، وہ جو جہنم کو ڈسکرائب کیا ہے، جو جنت کو ڈسکرائب کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ نعوذ باللہ اس سب کو ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک فرمایا ہے اور ایسا ہی ہوگا، اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے غصے سے۔ لیکن اس کے باوجود اب جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدل اور انصاف۔ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا بنایا، فعدلک، اور تیرے اندر عدل کا سینس رکھا۔ تجھے جو ہے اللہ نے بنایا اور ہر انسان کے اندر ایک سینس رکھا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک مورل سینس رکھا ہے، صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہے۔ تو کیوں رکھا ہے؟ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس طرح سے بنایا، اس دنیا میں بھیجا، تمہارے اندر ایک سینس رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں اللہ نے تمہیں چاہا تمہیں ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا اور سزا۔ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون، تم لوگ جھٹلا رہے ہو بالدین، دین کا یہاں مطلب ہے بدلہ، تم جھٹلاتے ہو بدلے۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ تو جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب کو ہی معاف کرے گا، سب کو ہی جنت میں ڈالے گا، کسی کو بھی سزا نہیں دے گا، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ برے آدمی کو بھی اچھا بدلہ ملے گا، اچھے آدمی کو بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کا مطلب بدلہ ہے ہی نہیں، بدلے کا تو لفظ ہی غلط ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں تم بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ بے شک تم پر حافظین ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے تم پر تمہارے پیچھے لگائے ہوئے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کرامن کاتبین، بہت عزت والے کاتبین، بہت عزت والے فرشتے جو کیا کر رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ جو یہ بولے لکھ لو، جو یہ کرے لکھ لو، اس کی ساری نیتیں بھی لکھ لو، سارے اعمال، سارے افعال، پوری زندگی لکھ لو۔ جب بھی کسی کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے تو وہ بامقصد کب بنے گا؟ جب اس لکھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر سبھی کو معاف کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا لکھانے کی؟ اور وہ بھی کرامن، لکھنے والے بھی کون ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ کاتب جو بہت بڑے، بہت عزت والے۔ کسی مہنگے امپلائی کو کوئی بیکار کام نہیں دیا جاتا، بہت کیپیبل کوئی شخص ہو اسے بہت ہلکا کام نہیں دیا جاتا، بہت اہم کام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام اہم ہے، اس لیے کرامن کاتبین، کرام مطلب عزت والے، کاتبین لکھنے والے۔ تو اللہ نے تم پر محافظ فرشتے رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جو تمہاری ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، وہ فرشتے سب جانتے ہیں۔
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فاسق و فاجر لوگ، گنہگار لوگ جحیم جہنم میں ہوں گے. یہ ہے بدلہ. اگر ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو نیک زندگی گزاریں گے ان کو اچھا بدلہ دے گا، جو گناہوں کی زندگی گزاریں گے انہیں سزا ملے گی. اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سینس نہیں بنتا. ورنہ ایک شخص ہے کہ جو کرپشن کرتا ہے، لاکھوں کا مال لوٹتا ہے، عیش کی زندگی گزارتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے. اور ایک نیک آدمی ہے، ساری زندگی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف کی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے قیامت کے دن؟ کہ ظالم کو سزا ملے. ورنہ ظالم اور مظلوم میں ڈفرنس کیوں ہے؟ کہ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. ایک انسان ظلم کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اور بہت سے لاکھوں لوگ ہیں کہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اور یہی تکلیف اٹھاتے اٹھاتے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. ایک جہاز گزرتا ہے کارپیٹ بامبنگ کرتے ہوئے اور نیچے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں، یہ بھی انتقال کر جاتے ہیں. تو کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا ظلم کا نظام پھر ہے کیوں؟ پھر یہ سب کچھ بنایا ہی کیوں تھا؟ پھر اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر سب کو جنت میں ڈالنا ہے، کسی کو سزا نہیں دینی، تو پھر یہ سب کیوں؟ یہ ہے انصاف نہیں ہو رہا. انصاف کب ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت میں نعمتوں میں ہوں گے اور گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، وہ گنہگار لوگ فاسق و فاجر داخل ہوں گے جہنم میں یوم الدین، بدلے کے دن. بدلے کے دن وہ داخل ہوں گے جہنم میں. وما هم عنها بغائبین، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے، نکل نہیں سکیں گے. پیسے دے کے کوئی چھوٹ جاتا ہے، کوئی وکیلوں کے ذریعے چھوٹ جاتا ہے، کوئی اور سورس لگا لیتا ہے. فرمایا وہاں کوئی سورس نہیں ہے. وما هم عنها بغائبین، وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کس چیز نے خبر دی تمہیں کہ یوم الدین کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر بتاؤ کہ کیا چیز تمہیں بتائے گی کہ قیامت کا دن کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی. کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، چھڑا نہیں سکے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تملک یعنی اختیار نہیں ہوگا، کسی کا کسی پر اختیار نہیں ہوگا. سب اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی باس ہے، کوئی مزدور ہے، امپلائی ہے، کسی کا اختیار کسی پر ہے، کسی کا اختیار کسی پر ہے. لیکن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے بطور انسان، اور سب نے اللہ کے آگے حساب دینا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن نہیں اختیار رکھتا ہوگا کوئی بھی کسی پر بھی کچھ بھی. والامر یومئذ للہ، اور فیصلے کا اختیار کل کا کل صرف اللہ کے پاس ہوگا. یوم الدین کیا ہے؟ کہ جس دن کسی کا کسی پر اختیار نہیں اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس صورت میں کس چیز کی طرف زور ہے؟ ایک ایسا شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت کریم سمجھتا ہے، رحمان سمجھتا ہے، تو صحیح سمجھتا ہے. آخرت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے. اس کو بھی شیطان نے دھوکہ دے دیا. شیطان ہر شخص کو دھوکہ دیتا ہے اس کے لیول کے حساب سے. ایک شخص جو اللہ کو مانتا ہے، رحمان رحیم سمجھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن اس کو کہاں شیطان نے دھوکہ دیا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، لہٰذا تم گناہ کرتے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے توبہ کرنے کی، سیدھا ہونے کی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا نہیں دے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.